بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ ماقبل میں ابو طالب کی خدمت میں قریش کے وفد کا آنا اور قریش کے چلے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کا سمجھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا، اور اس کے آگے تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب حبشہ کی طرف ہجرت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کون کون لوگ اس میں شریک تھے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشو و نما پا کر اس قدر طاقتور ہوتی جا رہی ہے کہ اس کا انسداد، اس کو بند کرنا آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا، شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو متعین کیا کہ جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں، باہر سے آنے والے مسافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دے، اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ ضعیف مسلمانوں کو اب پورے جوش، بڑے عزم و ہمت کے ساتھ تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبش میں پہنچ گئے۔ یہ اولین مہاجرین تھے جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں قابل تذکرہ یہ حضرات موجود تھے: حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی، حضرت حذیفہ بن عتبہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو دلیل اس امر کی ہیں کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو، خواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو، نشانہ مظالم بنانے میں متعمل نہ تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بےکس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کر سکے۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کی ہجرت کرنے اور حبش کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں یعنی ان کے پیچھے نکل گئے، روانہ ہوئے، لیکن کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی جہاز بندرگاہ جدہ سے حبش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حبش میں پہنچ کر
مسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، ان کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حبش کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب بھی حبش میں حضرت جعفر بن ابو طالب بھی حبش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی 83 تک پہنچ گئی تھی۔ مسلمانوں کو ملک حبش میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئیں یا ان سے مصالحت ہو گئی، اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان حبشہ سے مکہ کو واپس ہوئے، اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعے سے خبر کے پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جو لوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی، لہٰذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس حبشہ کی جانب چلے گئے، اور بعض کسی بااثر وار طاقتور قریشی کی ضمانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے۔ یہ لوگ مکہ میں آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبش کی طرف دوسری ہجرت کہلاتی ہیں۔ اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بالتدریج یعنی آہستہ آہستہ اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا، اور عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ 2 معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا، اور اسی کے موافق قریش مکہ کی ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدایہ سپرد کیے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کے اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدایہ پیش کیے۔ شاہ حبش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا، اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت و تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں ایک تقریر پیش کی، جس کا خلاصہ انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تاریخ اسلام کی کچھ باتیں